السلام علیکم ناظرین کرام۔ یہ تو اب طے ہو چکا کہ عمران خان کو جانا ہے، ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن کیا عمران خان تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہی جائیں گے؟ یہ ابھی طے نہیں ہو سکا۔ اس کے پیچھے بہت ساری دیگر کہانیاں بھی موجود ہیں، جن کا موجودہ گرم سیاسی ماحول میں جن کا تذکرہ ابھی تک نہیں کیا جا رہا۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان پہلوؤں پر بھی غور کیا جائے اور وہ چیزیں قوم کے سامنے آئیں تاکہ پکچر پوری طرح واضح ہو جائے اور اس میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ جمعے کے دن جب میاں شہباز شریف مولانا فضل الرحمان سے ملنے گئے تو اس ملاقات کے بعد دونوں قائدین نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں مولانا فضل الرحمان نے ایک اشارہ دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ تحریک آپ کا جانا ٹھہر گیا ہے اور تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جائیں گے آپ، لیکن اسی سانس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ممکن ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہو پائے، اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو اس کے باوجود ہم آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے اور آپ کی حکومت برقرار نہیں رہے گی۔ یہ کیا اشارہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یہ ایک بنیادی بات ہے، اور جب تک ہم اس نقطے کو نہیں سمجھ لیں گے، موجودہ سیاسی ماحول کو سمجھنا آسان نہیں ہوگا۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات ایک ڈیڈ لاک ہے، جس کی وجہ سے بہت پہلے یعنی کئی ماہ پہلے سے تحریک عدم اعتماد کا لاوا پک رہا تھا، لیکن فائنل نہیں ہو رہا تھا اور تحریک عدم اعتماد آتی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حکومت کی طرف سے بھی پپتی کسی جاتی تھی اپوزیشن کے لیے کہ اگر جو سانپ نکالنا ہے آپ نکال لیں۔ میڈیا بھی کہتا تھا کہ آپ باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ کچھ اقدام نہیں کرتے۔ پھر تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی۔ جب پیش ہوئی تو یہ کہا گیا کہ یہ پہلی سنجیدہ کوشش ہے حزب اختلاف کی طرف سے اس حکومت کو ہٹانے کی۔ یہ بالکل درست رپورٹنگ ہے، یہ تاثر بالکل درست ہے کہ یہ پہلی باضابطہ اور سنجیدہ کوشش ہے عمران خان کو اقتدار سے محروم کرنے کی۔ لیکن ناظرین، اس کے باوجود ہم نے جو گزارش کی آپ سے کہ وہ جو ایک بحران اور ایک ڈیڈ لاک موجود ہے، وہ کیا ڈیڈ لاک ہے اور کیا بحران ہے؟ وہ وہی ڈیڈ لاک ہے، وہ وہی بحران ہے جس کی وجہ سے اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد کے لانے میں تاخیر ہوئی۔ وہ معاملہ ہے ایکسٹینشن کا۔ ایکسٹینشن ایک ایسا معاملہ ہے جس پر میاں محمد نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ابھی تک کوئی انڈرسٹینڈنگ قائم نہیں ہو سکی۔ یہ وہی بات ہے جس کی طرف مولانا فضل الرحمان نے جب اشارہ کیا تو خزاں جائے، انہوں نے کہا بہار آئے نہ آئے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے وہی راز ہے کہ ابھی تک یہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے یہ سولو نہیں ہوا، اور جب تک یہ ایکسٹینشن والا معاملہ سولو نہیں ہوتا اس وقت تک ہم یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو پائے گی، کیونکہ میاں صاحب ایسی کسی سسٹم میں شریک ہونے کو تیار نہیں ہیں جس کے نتیجے میں ان سے کوئی ایسا کام لیا جائے جو وہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس لیے یہ امکان بڑھ گیا ہے کہ ممکن ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی نوبت نہ آئے، ممکن ہے کہ تحریک عدم اعتماد ہو، یعنی اس پہ رائے شماری ہو لیکن اس پہ کامیابی کی نوبت نہ آئے۔ سبب اس کا یہی ہوگا کہ اس میں میاں صاحب کی ابھی پوری رضامندی شامل نہیں ہے، اور وہ کسی ایسے معاملے میں فریق نہیں بننا چاہتے جس سلسلے میں وہ اس سے پہلے ایک اعلان کر چکے ہیں۔ وہ اعلان یہی ہے کہ وہ کسی ایسے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے جس پر ان کی جمہوریت نوازی پر اور جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ پر حرف آئے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اس سلسلے میں اشارے دینے شروع کر دیے ہیں، اور بعض دیگر اشارے بھی آئے ہیں سامنے۔
اس کا ذکر ہم آئندہ کسی نشست میں کریں گے کہ وہ دیگر اشارے کیا ہیں۔ تو اس کے باوجود کہ اپنے ان کا جانا ٹھہر گیا ہے عمران خان کا، اور یہ عمران خان کا جانا جو ٹھہر گیا ہے اسی وجہ سے عمران خان ہر آنے والے دن کے ساتھ ان کی شدت، ان کی ناراضگی کی شدت میں، ان کے غم و غصے کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ان کے ٹارگٹس جو ہیں ان کے جن کو وہ اپنا نشانہ بناتے ہیں غیظ و غضب کا، ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اب یہ صرف عمران خان پر نہیں رہا، بعض تحریک انصاف کے بعض دیگر لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ یہ گزشتہ جو 2-3 تقریریں کی عمران خان نے، جو میلسی میں تقریر کی اور جو کراچی میں تقریر کی، اس میں صرف ان کا نشانہ حزب اختلاف تھی، حزب اختلاف کے قائدین تھے۔ جو انہوں نے تقریر جمعے کے دن دیر میں اور تیمرگرہ میں کی، اس میں بھی حزب اختلاف کے قائدین اور خاص طور پر آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور میاں شہباز شریف ان کا نشانہ رہے، لیکن اس روز ان کا نشانہ کچھ اور لوگ بھی بن گئے۔ انہوں نے بہت ٹیکٹفلی ایک یعنی پرائیویٹ گفتگو کا انکشاف کر کے، جو مبینہ طور پر جنرل باجوہ نے ان سے کی ہوگی، اس کا انکشاف کیا۔ یہ انکشاف کوئی خوشگوار انکشاف نہیں ہے، یہ بیسیکلی وہ جنرل باجوہ کو اپنی مخالف سمت میں کھڑا کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی ہمدردیاں کس طرف چلی گئی ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے معاملہ یہ کیا۔ دوسرا معاملہ انہوں نے غیر جانبداری کا، جو بار بار بات ہو رہی ہے کہ ادارے غیر جانبدار ہو گئے، اور اداروں نے بھی کہا کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹیں، تو انہوں نے اس کو بھی ٹارگٹ کیا، اور اتنی سخت بات کہی جو نہیں کہی جانی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ غیر جانبدار جانور ہوتا ہے، تو گویا انہوں نے یعنی پھپتی سے بڑھ کر گالی تک یہ معاملہ پہنچا دیا۔ اس میں یہ شدت موجود ہے۔ اس شدت میں صرف عمران خان شریک نہیں ہے۔ جمعے کے دن فواد چودھری بھی شریک ہوئے، اور فواد چودھری نے عدالتوں کو چیلنج کیا اور ٹارگٹ کیا۔ یہ جو پی کا کیس ہے، اس سلسلے میں انہوں نے عدالت کو مخاطب کر کے کہا کہ عدالت وہ کام کرے جس کا اسے مینڈیٹ ہے۔ یہ سیاسی معاملہ ہے، تو سیاسی معاملے کو سیاسی سطح پر ہی سلجھایا جائے تو بہتر ہے، اور اس سلسلے میں عدالت مداخلت نہ کرے۔ تو یہ دوسرا اوفینس ہے اداروں کے طرف اس حکومت کا۔ عمران خان بھی یہ کام کر رہے ہیں، فواد چودھری نے یہ کام شروع کر دیا۔ عین ممکن ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کے دوران ہمیں بعض دیگر لوگ بھی یہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کا غیظ و غضب اور غصہ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ دن بدن غصہ اور غیظ و غضب اسی لیے بڑھتا جا رہا ہے کہ ان کی مایوسی بڑھتی جا رہی ہے، اور ان کی مایوسی یہ ہے کہ اب ان کا اقتدار میں رہنا مشکل بلکہ ناممکن ہو چکا ہے۔ اور اب امکان یہ ہے، ممکن ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے ہی عمران خان کے اقتدار کا فیصلہ ہو جائے، اور یہ فیصلہ ہوگا فارن فنڈنگ کیس کے ذریعے۔ اور فارن فنڈنگ کیس کے ذریعے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور ان کی نااہلی قرار پا جاتی ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ ان کی جو باقی ماندہ پارٹی ہے، اس پارٹی سے ہی کوئی نیا وزیر اعظم آئے۔ تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ پارٹی بین ہو جائے۔ اگر یہ بین بھی ہو جاتی ہے تو اس بات کا شاید امکان یہ باقی ہے کہ یہ ارکان پارلیمنٹ اگر اس پارٹی سے خود کو فاصلے پر کر لیں، تو اس کے نتیجے میں ان کی ممبرشپ بچ جائے گی، اور ایک نیا قائد ایوان منتخب کر لیں گے، جو بالکل اسی طرح جیسے ایم کیو ایم نے الطاف حسین سے خود کو فاصلے پر کیا، اسی طرح اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں عمران خان سے اور اس پارٹی سے خود کو فاصلے پر کر لیں، اور یہ ایک اپنا قائد ایوان منتخب کر کے صورتحال کو بدل دیں۔ ایسی صورت میں پھر ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیڈ لاک جو میاں صاحب کی وجہ سے پیدا ہو چکا ہے، یا میاں صاحب کے موقف کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے، وہ ڈیڈ لاک پھر سالو ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اگلے سال فروری کے آس پاس کہیں انتخابات ہو جائیں۔ تو یہ ایک اس جو موجودہ سیاسی اس وقت گہما گہمی چل رہی ہے،
اس میں جو بدلا ہوا تناظر ہے وہ یہ ہے. اور آنے والے دنوں میں اگر ہمیں مزید اس سلسلے میں کچھ تبدیلیاں نظر آتی ہیں اور کچھ یعنی معاملات بدلے نظر آتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوگی. خدا حافظ.